کامیابی کیا ہے؟ یہ بات سمجھنے سے متعلق ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی سنگل فارمولے کا نام ہے، آپ نے اس فارمولے پر عمل کیا اور اس میں اچیومنٹ کر لیا، آپ کامیاب ہو گئے۔ مثلا طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اچھا نمبر لے لیا، کوئی گریڈ لے لیا، A+ لے لیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ بزنس مین یہ سمجھتا ہے کہ اس نے پیسہ کما لیا تو کامیاب ہو گیا۔ ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اچھی نوکری لگ گئی تو کامیاب ہو گیا۔ دیکھیے، یہ کامیابی کے اجزاء ہیں جو مل کر کامیابی، یہ وہ اجزاء ہیں جو مل کر کامیابی ترتیب دیتے ہیں، بناتے ہیں۔ کامیابی ایک مکمل پیکج ہے۔ جزوی چیزوں کو جب ہم کامیابی سمجھتے ہیں تو وہ ہمارے پوری کامیاب زندگی کے تشخص کو بھی قائم نہیں ہونے دیتی، کیونکہ کامیابی ایک مکمل پیکج ہے، سنگل فارمولہ نہیں ہے۔ کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کامیابی حاصل ہوتی ہے سنسیریٹی کے ساتھ، آپ اپنے مقصد کے ساتھ سنسیئر ہوں۔ کامیابی حاصل ہوتی ہے سیریسنس کے ساتھ، آپ اپنے مقصد کو لے کے سنجیدہ ہوں۔ جب آپ مقصد کو لے کے سنجیدہ ہوں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی اور قربان کرنی پڑیں گی۔ سنجیدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی مسئلے میں اتنا سنجیدہ نہیں جتنا اپنے اس مسئلے کو لے کر سنجیدہ ہوں۔ پھر کامیابی ریئلسٹک پلاننگ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ آئیڈیل پلاننگ ہمارے ہاں ہو جاتی ہے۔ وہ آئیڈیل کام ظاہر ہے اس دنیا کے مزاج کے ساتھ ہی مطابقت نہیں رکھتا، یہ دنیا آئیڈیل ہے ہی نہیں، نہ یہاں ہر کام آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ تو آئیڈیلزم کے چکر میں کئی لوگ موو بھی نہیں کرتے، اور اگر موو کرتے ہیں تو اتنے آئیڈیل ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ پریکٹیکلی موو بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر تھوڑا وقت موو کر لیں تو چونکہ آئیڈیل اپروچ جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہے اس دنیا میں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کو بیک اینڈ پہ آنا پڑتا ہے، پھر اپنے موقف سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اور موقف سے رجوع کے لیے پھر نئی نئی حکمتیں اور تعبیریں اور اسٹریٹجیز کو نام دیتے ہیں۔ نتیجتاً ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے آ رہے ہیں، اور بے شک اس موقف سے پیچھے ہٹنے کو جس مرضی نام سے تعبیر کریں۔ تو کامیابی کیا ہے؟ ریئلسٹک پلاننگ۔ پھر کامیابی کیا ہے؟ گول سیٹنگ۔ یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ کامیابی ہے گول سیٹنگ، آپ کے گول سیٹ ہیں۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کتنے فاسٹلی اپنے گولز کی طرف موو کر رہی ہیں، ہمارے یہاں یہ پرابلم ہے۔ نہیں، اگر آپ ٹریک پہ ہیں تو 2 قدم بھی چل رہے ہیں روز تو کوئی بات نہیں ہے، آپ جتنا بھی جا رہے ہیں کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا 10 سال بعد کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ نے کتنی تیز چلے یا کتنے سلو چلے، وہ یہ دیکھیں گے کہ آپ کس راستے پہ چلے اور کتنے قریب پہنچے منزل کے۔ اور اگر آپ اپوزٹ سائڈ پہ جا رہے ہیں منزل کے تو آپ بے شک جتنا مرضی فاسٹ چلیں، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کامیابی یہ ہے کہ اپنی اہلیتوں کا ادراک کریں، آپ کو کس لیے پیدا کیا گیا۔ ہمارے ہاں ایک بندے کے اندر ٹیکنیکل اپروچ ہوتی ہے ٹیکنیشین بننے کی، اور اس کو ادھر درس نظامی میں فاضل بنوایا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک بندے کے اندر علمی استعداد ہوتی ہے، اس کو M.Com کروایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کامیابی ایک مکمل پیکج کا نام ہے، کامیابی جزوی چیزوں کا نام نہیں ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں ڈسپلن ہے، آپ کے گول متعین ہیں، آپ گولز کی طرف موو کر رہی ہیں اور اپنے گولز کو چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں ڈیوائڈ کر کے اس کی طرف جا رہے ہیں، تو سمجھیں آپ کامیابی کے راستے پر ہیں، اگر آپ پر مقصد واضح ہے۔ اور کامیابی یہ باقی جتنی چیزیں ہیں، جاب ہے، کاروبار ہے، تعلیم ہے، نمبر ہے، یہ اس کامیابی کے مراحل ہیں، یہ خود سے کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ لہٰذا اپنی سوچ کو کمپوز کیجیے، اپنے مقاصد اور اپنے وے آؤٹ کو کمپوز کیجیے، منظم کیجیے۔ عادی ناکامی ہمارے غیر منظم جو ہمارے افکار و نظریات ہیں ان کی وجہ سے عادی ناکامی ہوتی ہے۔ ارسطوٹل کا بڑا خوبصورت ایک قول ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کے 2 المیہ ہیں، ایک المیہ وہ ہے جو اس کے داخلی المیہ ہے، اور ایک وہ ہے جو خارجی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر وہ ان المیوں پر قابو پا لے جس کا وہ ذمہ دار ہے، تو فطرت اس کو ان المیات سے محفوظ کر دے گی جس کے دوسرے ذمہ دار ہیں۔ تو لہٰذا اپنے اوپر قابو۔ سب ناکامیوں کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنی شخصیت، اپنے افکار و نظریات کو منظم طریقے سے چلا نہیں سکے۔ اس پر غور کیجیے اور اپنی زندگی، اپنے بچوں اور اپنے طلباء کو صحیح کامیابی کا راستہ دکھائیے۔